الرحمن السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں حافظ قرآن تھا اور ایک حافظ قرآن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میرے باپ نے میری شادی ایک طوائف سے کر دی۔ پہلی رات بیوی سے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کوٹھے پر اس کے بہت سے لوگوں سے تعلقات تھے۔ میں نے پہلی رات ہی اس کو بہت مارا، اس پر ظلم کیا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ صبح واپس آیا تو بیوی زمین پر سوئی ہوئی تھی، مگر اس کی ایک چیز دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا، کیونکہ وہ تو میرا نام مقصود علی ہے۔ میری اماں پہلے دن سے ہی مجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی تھی۔ بچپن سے جب بچوں کے اماں ابا ان کو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھاتے کہ کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، تو ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، تب سے اماں ابا مجھے مار مار کر مسجد بھیجا کرتے تھے تاکہ مجھ میں قرآن پڑھنے کا جنون آ جائے۔ بچپن میں اماں ابا کا اتنا خوف تھا کہ کبھی میں نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، الٹا سب سے تمیز سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرنا ہی سیکھا تھا۔ روز میں اسکول گیا تو وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں۔ مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں پانی پینے کی غرض سے الیکٹرک کولر کے پاس چلا گیا۔ میں پانی پی رہا تھا کہ بڑی کلاس کی دو لڑکیاں آئیں اور مجھ سے ٹکر ہو گئی اور سارا پانی ان کے یونیفارم پر گر گیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سیدھا ایڈمن آفس چلا گیا اور ان لڑکیوں کو کافی ڈانٹ پڑوائی۔ ان کو ڈانٹ پڑوانے کے بعد میں کافی مطمئن تھا۔ گھر آیا تو اماں کو ساری کہانی بتا دی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں مجھ سے خفا ہو گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ مجھ سے خفا کیوں ہیں، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ تب اماں نے مجھے سمجھایا کہ معاف کرنا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ سچ میں بدلہ لینے سے میں بڑا نہیں بن جاؤں گا، بلکہ اگر معاف کر دیتا تو بڑا بن جاتا۔ 5 جماعت پڑھنے کے بعد اماں نے اسکول سے ہٹا کر مجھے مدرسے میں ڈال دیا، مگر وہاں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ میری روح کانپ گئی۔ مدرسے میں جہاں لوگ اللہ کا نام لینے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ مٹا سکیں، وہاں ہر چیز عام تھی، رشوت دے لے کر بچے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے تک سب عام تھا۔ میرا تو جیسے بھروسہ سا اٹھ گیا۔ میں نے اماں کو گھر آ کر بتایا تو اماں نے جھٹ سے مدرسے سے مجھے ہٹا لیا اور گھر پر قرآن پاک پڑھانے لگی۔ اماں ہر روز سختی سے مجھے قرآن کی تعلیم دیتی اور 3 سال کے عرصے میں اماں نے نہ صرف مجھے قرآن حفظ کروایا بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سکھا دی۔ ترجمہ کرنے کے بعد تو جیسے میں پہلے جیسا انسان رہا ہی نہیں تھا۔ اب تو مجھے میں غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ سے تمیز سے نظریں جھکا کر بات کرنا میری ذات کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب میں بات بات پر لڑنے کے بجائے سب کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اماں نے اگر اچھی تربیت میں اپنا حصہ ڈالا تھا تو ابا نے بھی میری کافی مدد کی تھی، مجھے نرم دل اور نیک انسان بنا دیا تھا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ میں حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا اور اب میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود مجھ میں ایسی کوئی گندی عادت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اسلام میں حرام ہو۔ لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، کئی بار بہت سی لڑکیوں نے خود سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر میں نے کبھی پہل نہیں کی تھی۔ الٹا مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک لڑکی ہو کر کیسے وہ اپنی غیرت عزت غیر مردوں کے سامنے نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جبکہ میں ایک مرد ہو کر اپنی عزت کیسے بچا رہا تھا۔ یونیورسٹی جہاں حسن کا ایک الگ ہی جہان آباد ہوتا ہے تھا، یونیورسٹی جاتے وقت مجھے لگتا تھا دنیا کا کوئی حسن مجھے فریب نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں یونیورسٹی کے وہ دن میرے لیے واقعی بہت مشکل ثابت ہوئے تھے۔ ایک روز میں اپنی کلاس میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے تجسس ہوا آخر سب کہاں گئے ہیں۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا اور اپنی کتاب پر نظریں رکھے بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر بعد 3-4 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ بلا کی خوبصورت تھی، مگر نازیبا لباس پہنے خود کو نمائش کر رہی تھی۔ وہ مجھے سخت زہر لگی تھی۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈال کر ہٹا لی۔ جان تو اس وقت نکلی جب وہ تینوں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی میرے دائیں طرف آئی اور دوسری میرے بائیں طرف۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری جان لبوں پر آ گئی جب دونوں لڑکیوں نے میرے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے اور ان میں سے ایک لڑکی مجھ پر
جھک کر ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے ہم دونوں میں کوئی تعلقات ہیں۔ ابھی کچھ دیر ایسی ہی گزری تھی کہ ایک لڑکی نے جھٹ سے اپنا فون نکال کر میری تصاویر بنانا شروع کر دی۔ میں ان سب میں بوکھلا کر رہ گیا کہ ایک دم دونوں لڑکیوں نے میرے ہاتھ میرے سامنے کھڑی لڑکی کی کمر پر رکھ دیے تھے۔ آسمان تو سر پر تب ٹوٹا۔ کلاس میں استاد صاحب اور اسٹوڈنٹ نے آتے ہی یہ منظر دیکھا۔ وہ لڑکی ایک دم مجھ سے دور ہوئی اور رونے کا بہانہ کرتی ہوئی جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب سب لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ سب باتیں بنانے لگے کہ پہلے تو بڑا معصوم اور نیک پاکیزہ لگتا تھا، اب کام دیکھو اس کے۔ میرا دل کیا کہ میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ مرنے کا مترادف تھا۔ میں بے قصور ہو کر بھی سب کی نظر کا نفرت کا نشانہ بنا تھا۔ استاد صاحب بغیر حقیقت جانے مجھے پرنسپل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے نہ صرف میرا مستقبل خراب کیا اور مجھے یونیورسٹی سے بھی نکلوا دیا۔ میں بغیر قصور کے سزا بھگت رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوٹنے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ ہر طرف سے جیسے راستے بند ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بچا کر رکھتے تھے، جیسے ان کو الہام ہوا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بہت مایوس ہونے لگا تھا۔ پھر میرے ابا اور اماں نے میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے سمجھایا کہ یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے، بہت جلد چل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال کے بعد ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یونیورسٹی سے کال آئی اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی گیا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب ایک لڑکی نقاب میں ایڈمن کے آفس میں کھڑی تھی۔ میں نے ایڈمن سے پوچھا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے، تو ایڈمن کی بات سن کر مجھے گہرا جھٹکا لگا تھا جب ایڈمن نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں تو حیرت سے اس لڑکی کے حلیے پر نظر ڈال کر رہ گیا جو مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈمن آفس سے باہر چلا گیا۔ میں بھی جب آفس سے جانے لگا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ لڑکی میرے پیروں میں آ کر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی اماں کی بچپن کی بات یاد کی تو اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر میں نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا، مگر میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اس لڑکی کو ایک موقع دیا۔ مگر اس وقت میں اسے معاف نہ کرتا تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا، پھر وہ شاید اپنے نیک راستے سے ہٹ جاتی۔ میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس کا اگلا پیغام سن کر تو میری روح لرز گئی تھی۔ جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو حیرت سے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آتے ہی میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ میں اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد اس کو سوچنے کا کہہ کر یونیورسٹی سے نکل آیا۔ میں گھر پہنچا تو اماں ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے جیسے ہی کمرے میں گیا، میں نے ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ سب گھومنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھا میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتا ایک دم اماں کی آواز سے گھبرا گیا اور جلدی سے اٹھ کر نیچے اماں کے پاس آ گیا۔ اماں کو سارا واقعہ سنا دیا اور خاموشی سے اس کی سننے لگا۔ ابھی اماں کچھ کہتی کہ ابا پریشان کن حالت میں گھر آئے۔ اماں اور ابا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ابا کو بٹھایا اور ان کو پانی دیا، لیکن ابا کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جب ابا کی نظروں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دروازے پر ایک لڑکی جو انتہائی خوبصورت تھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ کپڑوں کے نام پر اس نے ایک بڑی سی چادر خود پر اوڑھی ہوئی تھی جو بمشکل اسے ڈھانپنے ہوئے تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد ابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن ابا کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابا نے بولا کہ نکاح خواں کو بلاؤ، میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرے غصے سے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بس آنسو بہا رہی تھی اور پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ابا سے کچھ غصے میں پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ جس پر ابا نے مجھے جھڑک دیا اور بولے جلدی سے نکاح خواں کا انتظام کرو،
کتنی بدنصیبی تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے نکاح کے لیے نکاح خواں بلانے کا کہہ رہا تھا۔ میں اپنی اماں کے ساتھ ایسا ظلم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اماں نے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور نکاح خواں کو بلانے کا کہا۔ میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ تمہارا باپ یہ حق رکھتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر پاس والی مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا اور ان کو گواہوں سمیت گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی میری سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے مولوی صاحب کو دولہے کی جگہ میرا نام لکھوایا اور دلہن کی جگہ گھر میں کھڑی اس لڑکی کا نام بتایا جس کو میں جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری اماں تو حیرانگی سے ابا کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اشارے سے اماں کو اس لڑکی کو تیار کرنے کا بولا تھا۔ اماں سر جھکاتی جلدی سے اس لڑکی کو تیار کر کر لائی۔ میں نے ابا کو انکار کرنا چاہا اور کہا کہ میں اپنی طرح کسی حافظ قرآن لڑکی سے شادی کروں گا، مگر ابا نے میری ایک نہ سنی۔ میں غصے سے اماں کا انتظار کرنے لگا جو اس لڑکی کو لیے کمرے میں بند تھی۔ میں غصے سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم اماں اس لڑکی کے باہر لے آئیں، لیکن اب کی بار اس لڑکی کے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا۔ لڑکی کے آتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا۔ میرا دل کیا کہ میں انکار کر دوں، مگر ابا نے دھمکی ایسی دی کہ انکار کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا نکاح ہو چکا تھا، ابا نے میرے سنے بغیر میرا نکاح کروا دیا تھا۔ لڑکی کو کمرے میں پہنچایا گیا تو میں غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ رات باہر گزارنے کے بعد جب صبح گھر میں لوٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ابا غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے، وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور عادتاً سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ اماں کو تلاش کرنا چاہا تو وہ کچن میں تھی، لیکن کچن میں آج ان کے ساتھ ایک اور چہرہ بھی تھا جو ہلکے سے میک اپ میں کوئی حور لگ رہی تھی۔ میں اس قدر اپنی بیوی کو دیکھنے میں مگن تھا کہ ابا کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ ہوش تو تب آیا جب ابا نے جوتا میری کمر پر مارا۔ میں ایک دم چونک گیا اور حیرت سے ابا کو دیکھنے لگا۔ اب تو مجھے مزید غصہ آنے لگا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ابا سے بلند آواز میں بات کی تھی اور ان کو باور کروایا تھا۔ انہوں نے زبردستی میرا رشتہ نہ جانے کس لڑکی سے کر دیا، لیکن ابا نے جو بتایا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے کہا کہ یہ میرے جگری دوست کی بیٹی ہے اور یہ لڑکی طوائف رہ چکی ہے۔ یہ بڑی مشکل سے کوٹھے سے بھاگ کر میرے پاس آئی ہے۔ میری دو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ابا نے میرا نکاح ایک طوائف سے کر دیا ہے، جبکہ میں 5 وقت کا نمازی اور حافظ قرآن تھا اور اپنی طرح کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد اس ناپاک عورت پر ظلم کروں گا۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ تو میں کمرے میں گیا، لیکن وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر میری شریانیں پھٹنے لگی۔ تبھی شادی کی دوسری رات میں نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں 2 راتوں سے جاگا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب زمین پر نظر پڑی وہ لڑکی زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے اس لڑکی پر ترس آیا، مگر پھر اس کا طوائف ہونا میری ساری نرمی پر پانی پھیر گیا تھا۔ میں غصے میں اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی۔ میں نیچے آیا تو وہ اماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اماں ایک جگہ بیٹھی اسے ہدایت کر رہی تھی۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو اس لڑکی نے میرے آگے ناشتہ لگایا۔ مجھے ایک پل کو خوشی محسوس ہوئی کہ میری ملکت کو میری کتنی فکر ہے، مگر پھر ذہن میں اس کا طوائف والا روپ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے غصے سے ناشتہ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں اس لڑکی پر ظلم کرتا رہا اور وہ خاموشی سے سہتی رہی۔ اب تو جیسے مجھے عادت ہونے لگی تھی۔ ایک روز میں کام کی وجہ سے دوسرے شہر چلا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے گھر میں وہ لڑکی نظر نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو گھر پر سوائے اماں کے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھنا چاہا مگر میں مارے شرمندگی کے کچھ بھی نہ پوچھ پایا، سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ اب تو وہ مجھے کسی نشے کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ سوچ کر کہ وہ مجھے اتنی کیوں یاد آ رہی ہے۔
میں تھک کر اپنی اماں کے پاس گیا اور ان سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری بات پر اماں مجھے گھورنے لگی اور تب بھی ابا نے میرے سر پر بم پھوڑا تھا جب ابا نے کہا کہ وہ یہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی ہے، کم از کم اس ذلت بھری زندگی سے تو وہ زندگی ہی بہتر تھی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ وہ تم سے تنگ آ کر چلی گئی ہے۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا اور ان سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی تھی، لیکن ابا نے انکار کر دیا۔ میں نے ابا سے بولا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ تب ابا نے مجھے کہا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ جب ابا نے بولا کہ اس لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی ہے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ آخر میری بیوی اس جگہ کیسے پہنچی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے پتہ چلا کہ ابا کے دوست جو ابا کے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے پیسوں کی ضرورت کے لیے اپنی جوان اور سگی بیٹی کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ اس پر اس قدر ظلم ڈھائے گئے جو الفاظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی تھی اور میں نے اسے بہت تکلیفیں دی تھی۔ میرا دل کیا زمین کھلے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ابا سے پھر اسے اس جگہ کا پتہ پوچھا، لیکن ابا نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں تھکے ہارے جواری کی طرح اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا اور ساری رات رو کر گزار دی۔ اگلے کئی روز میری یہی حالت رہی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں اپنے رب کی حضور سجدہ گیر ہو گیا۔ جو مجھ سے خطا ہوئی اس کی معافی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں ہر روز وقت پر نماز پڑھتا، پھر بھی میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب کسی معصوم کا دل دکھایا ہو تو سکون قلب کہاں سے مل سکتا ہے؟ 2 سال میں ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن کہیں بھی سکون نہیں ملا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی وہ مجھے لڑکی نہیں ملی۔ اب تو مجھے تھکنے لگا تھا۔ آزمائش تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس دوران یونیورسٹی کی وہی لڑکی دوبارہ میرے اپنا گھر رشتہ لے آئی، جس نے میرے ساتھ بہت ہی گھنونا مذاق کیا تھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز میں نماز پڑھ کر جب گھر آیا، میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں جب 1 سال پہلے والا منظر میرے سامنے دوبارہ دہرایا جا رہا تھا۔ میری بیوی میری اماں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی اور ابا ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک بات پر جس پر میں نے غور کیا وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بار پھر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ اس کے رویے پر، لیکن یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی وجہ ہے۔ سارا دن وہ اماں کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں آیا تو تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کیونکہ میری بیوی حجاب میں نماز پڑھ کر رو رو کر دعا گو تھی۔ میں نے اس کے نیک اور صاف دل کو کس قدر تکلیف دی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ میں اس کی دعا مانگتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے معاف کرنے کی جگہ جو کہا میری روح لرز گئی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ میرے ابا سے اس وقت ملی تھی جب اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس دلدل سے اسے نکال سکے۔ اس پر ظلم کے اسے زبردستی طوائف بنا گیا تھا، لیکن جس وقت وہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان لینے لگی تھی تب ابا نے اسے بچایا تھا اور اس سے پوری بات پوچھی۔ تب ابا نے اس کو تسلی دی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا، جس کے سہارے وہ بھی ہمارے گھر چلی آئی۔ لیکن میری ناانصافی دیکھ کر، میرا ظلم دیکھ کر وہ بکھر گئی تھی۔ ایک روز جب وہ میرے ظلم برداشت کر کر کے تھک چکی تھی تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رہے گی تو میرے نکاح میں، لیکن وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اور اس سب میں ابا نے اس کی مدد کی تھی اور اسے ایک یتیم خانے میں پہنچا دیا تھا۔ وہاں پر اس نے دینی تعلیم حاصل کی اور قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تھا۔ ابا نے وہاں پر اس کا خیال رکھا اور اب جب ابا کو لگا کہ میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں تب جا کر وہ میری بیوی کو گھر واپس لے آئے۔ یہ سب سن کر اللہ کے حضور ایک بار پھر سجدے میں گر گیا اور اس رب العالمین کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کیا جس نے مجھے ہدایت دی اور جو غلطی مجھ سے ہوئی اسے سدھارنے کا موقع دیا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ رب العالمین اسے ہی آزماتا ہے جس کو اپنی دی گئی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار اپنی آزمائش کے قابل سمجھا اور مجھے اس آزمائش میں نہ صرف ڈالا بلکہ میری محنت اور لگن مجھ محبت دیکھ کر مجھے اس آزمائش سے نکالا بھی تھا۔ جو بھی مشکل وقت آیا وہ میرے رب کی طرف سے امتحان تھا۔ کئی بار میں سوچتا تھا کہ امتحان میں ڈال کے اللہ پاک کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، لیکن استاد سبق دینے کے بعد امتحان کے وقت خاموش ہی رہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جو اسے سکھایا گیا ہے وہ اسے یاد بھی رکھے ہوئے ہے یا نہ بھول گیا ہے۔ انسان کے قدم جگمگاتے ہیں مگر نیت پکی ہو تو قدم خود بخود جم جاتے ہیں۔ اب بھی میں اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا تھا اور میری بیوی نے میرا دل جیت لیا تھا۔ آج ہم دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔